بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارا وطن پاکستان وہ وطن نہیں جو وراثت میں اس کے بسنے والوں کو ملا ہے، بلکہ پاکستان کی بنیادیں استوار کرنے کے لیے متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ہڈیاں اینٹوں کی جگہ اور خون پانی کی جگہ استعمال ہوا ہے۔ اتنی گراں قدر تخلیق کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس نے تعمیر پاکستان میں تن من دھن بیوی بچے بہن بھائی عزیز و اقارب قربان کیے۔ حصول پاکستان کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ کتنی ماؤں کے سامنے ان کے بچے قتل کر دیے گئے، کتنے بے بسوں کے سامنے ان کے خاندان کو مکانوں میں بند کر کے نذر آتش کر دیا گیا اور وہ بیچارے دل پکڑ کر رہ گئے۔ کتنی پاک دامنوں نے نہروں اور کنوؤں میں ڈوب کر پاکستان کی قیمت ادا کی۔ بے شمار بچے یتیم ہوئے جو ساری عمر اپنے والدین کی شفقت کے لیے ترستے رہے۔ اس کی وادیاں اپنے اندر فردوس کی رعنائیاں لیے ہوئے ہیں۔ ہرے بھرے اور وسیع و عریض کھیت سونا اگل رہے ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہر قسم کی آزادی اور سامان آسائش و آرائش مہیا ہے، مگر یہ کبھی نہ بھولیں کہ اس میں ٹیپو سلطان کا خون، سر سید کی نگاہ دوربین، اقبال کے افکار، قائد اعظم کی جہد مسلسل اور دوسرے اکابرین کا اثار بھی شامل ہے۔ اور ان کا ایسا کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ایک آزاد اور خود مختار اسلامی مملکت کا حصول۔ 14 اگست 1947 وہ مبارک دن تھا جب مملکت خدا داد پاکستان معرض وجود میں آیا۔ مسلمانوں کے اتفاق اور قائد اعظم کے خلوص کی وجہ سے یہ عظیم سلطنت وجود میں آئی۔ ناظرین، ہندوؤں نے طرح طرح کی مکاریوں سے پاکستان کی مخالفت کی، انگریزوں نے بھی رکاوٹیں پیدا کی، مگر خدا کا شکر ہے کہ پاکستان بن کر رہنا تھا اور بن کر ہی رہا۔ اس وقت مسلمانوں کا یہی نعرہ تھا کہ لے کر رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ دشمنوں نے قائد اعظم کی اس تجویز کی تصدیق میں ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ ناظرین، چونکہ ہمارا مطالبہ پاکستان کا حصول حق و صداقت پر مبنی تھا، اور حق وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو منوا لیتا ہے۔ ناظرین، حقیقت اپنے آپ کو جلد یا بدیر اگر نہیں منوا سکتی تو حقیقت نہیں ہوتی، اور اگر منوا لے تو یہ حقیقت ہوتی ہے۔ اور اس کے وجود و نمود کے سامنے دشمنوں کے ناپاک عزائم خاک میں مل گئے، اور آج پاکستان اپنی عظمت کو دنیا میں تسلیم کروا چکا ہے۔ ناظرین، ہمیں پاکستان سے محبت ہے، اس کے بانی سے عقیدت ہے، اس کے مصور سے دلی لگاؤ، اور ان مجاہدین کے لیے ہمارے پاس مغفرت کی دعائیں ہیں جنہوں نے اس کے لیے قربانیاں دیں، جنہوں نے تاج برطانیہ کے خلاف اپنے گھر بار قربان کر دیے، اپنی اولاد کی پرواہ نہ کی، اور سلاسل و زندان کی سختیوں کو خندہ بشانی سے برداشت کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب آزادی کے جذبہ فراواں سے تمام ہندی مسلمان سرشار ہو گئے تو زندان کی دیواریں لرز گئیں، فرنگی استعمار سجدہ ریز ہو گیا، اور غلامی کی زنجیریں موئے آتش کدہ بن گئیں۔ متحد ہو کر جئیں تو ایک طاقت ہم بھی ہیں، متحد ہو کر جئیں تو ایک طاقت ہم بھی ہیں، گر سلامت یہ وطن ہے تو سلامت ہم بھی ہیں۔ شکریہ۔